بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الجامع الصحیح للبخاری۔ باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجاء۔ بیت الخلاء میں جانے کے آداب کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ تعمیر شدہ ہو یا جنگلوں میں ہو، جہاں تخلیہ آدمی کرتا ہے رفع حاجت کے لیے، اسے بیت الخلاء سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس کے آداب کا ذکر ہے، جاتے ہوئے دعا کرنا ہے اللہ کی یاد، بیٹھے ہوئے پاؤں پر زور دے کے بیٹھنا ہے تاکہ رفع حاجت آسانی سے ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے جس وقت آپ نے وہاں سے فراغت حاصل کر لینا ہے تو پھر اٹھ کر باہر آنا ہے تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جانا ہے۔ بالکل اسی طرح سے استنجا کے حوالہ سے کہ وہاں پر ڈھیلے کا استعمال کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے مشروع قرار دیا۔ اس کے بعد پانی کا استعمال کرنا تو اور زیادہ بہتر بات، کیونکہ اس کے ساتھ نفاست اور انقاء صفائی وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور قباء شریف میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ چونکہ استنجا پانی کے ساتھ کرتے تھے، اللہ جل جلالہ نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔ پہلے جو کام ڈھیلا کیا کرتا تھا، آج وہی کام لوگ ٹیشو پیپر سے بھی لے رہے ہیں۔ آج وہی کام، وہ چھوٹے ٹائپ کا ایک کپڑا جو ٹیشو پیپر کی جگہ پر بہتر استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی یہ کام لیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کپڑے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی وضع، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ ٹیشو پیپر کی ہے، اگرچہ کاغذ، مگر وہ لکھائی کے لیے ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ لکھائی کا آلہ ہے تو لکھائی کے آلے کا تو احترام کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ لکھائی کا آلہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، جو ہماری خط و کتابت ہوتی ہے، ہماری تحریر ہوتی ہے، وہ کتنی کاپیاں، کتنی کتابیں ہیں کہ ہم نے ٹیشو پیپر پر لکھی ہوں، یا ٹیشو پیپر پر لکھی ہوئی کتابوں کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ بھائی، ٹیشو پیپر کی وضع ہی وہ ہاتھوں کی صفائی کے لیے ہے، پیشاب پخانہ وہاں کی صفائی اور ستھرائی کے لیے۔ لہٰذا اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لے جاتے تو اس وقت آپ کے پاس ایک انازہ ہوتا، جس کا مطلب ایک سوٹی ہوتی جس کے آگے وہ پھل جسے کہتے ہیں، نوکیلی ٹائپ کا حصہ وہ لگا ہوتا۔ اچھا، وہ نوکیلا حصہ لگا ہوتا تو خلاء میں جاتے ہوئے، استنجا کے لیے جاتے ہوئے اسے کیوں ساتھ رکھتے؟ اگرچہ اس کے عمومی طور پر بہت سے مفادات ہیں، موذی جانوروں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے طور پر سہارا لیا جا سکتا ہے، بڑھنے سے پہلے زمین کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، دشمنان اسلام یا اپنی ذات کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ مبارزہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسے اس کے ساتھ جانوروں کو آنکا جاتا ہے فلاں کہ جہاں کہیں جس جگہ پر پیشاب کرنا ہے اس جگہ کو نرم کر لیا جائے تاکہ وہاں پر جو پیشاب کے قطرے، پیشاب کی دھار لگے تو وہاں سے چھینٹے اڑ کر انسان کے جسم پر نہ آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین کو ہموار کرنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جہاں بیٹھنا ہے وہاں لابنتین، وہاں پر اینٹیں رکھ کر اینٹوں کے اوپر بیٹھا جائے، باقی جگہ نیچی ہو۔ نمبر دو، وہاں پر انزا کے ساتھ، یعنی وہ برچھی کے ساتھ
اس جگہ کو ہموار کر لیا جائے، نرم کر لیا جائے، تاکہ پیشاب جب پڑے تو وہاں پر اس کی چھینٹیں اڑ کر جسم انسانی پر نہ پڑے۔ دیکھیں اس بات کو جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہتمام فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے آج کل عصر حاضر میں ہمارے یہاں وہ سیٹیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر پیشاب پخانہ کیا جائے، کموڈ بنے ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے کموڈ کو بھی استعمال کرنا شرعی طور پر جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو اینٹوں پر بٹھایا کرتے، 2 اینٹوں کا استعمال کیا جاتا۔ کموڈ بھی کیا ہے، باقی جہاں پر نجاست گرتی ہے اس سے قدرے اوپر اٹھا ہوتا ہے، اس میں قدموں کی سہولت ہے، گھٹنوں کی سہولت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تاہم اتنا احتیاط کر لیا جائے، بیٹھنے سے پہلے کموڈ کا اوپر والا حصہ اچھی طرح سے شاور کے ساتھ دھو لیا جائے، لوٹے کے ساتھ پانی ہے جو اس کے ساتھ دھو لیا جائے، ارد گرد کا علاقہ کپڑے اتار کے کھونٹی پر لٹکا دیے جائیں تاکہ وہ خراب نہ ہونے پائے، استنجا کے وقت وہ سہولت رہے۔ اچھا، اب یہاں پر محتاط ہونے کی جو ضرورت ہے، آپ نے دیکھا کہ سیٹ ہماری اوپر سے جہاں پر بیٹھتے ہیں، پیچھے والا حصہ، مقعد والا حصہ وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اوپر والا حصہ، مبال والا حصہ وہ اوپر چڑھا ہوتا ہے۔ جب وہاں پر پیشاب کی دھات ٹکراتی ہے، مرد ہو عورت ہو، تو وہاں پر چھینٹیں اڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ اڑتے ہیں، چانسز کیا ہوتے ہیں، اڑتے ہیں۔ محتاط یہ احتیاط اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو، ان اعضاء کو، مبال کو، پیشاب کرنے کے جو آلات ہیں انہیں وہاں پر اس زاویے پر رکھ لیا جائے کہ وہاں پر پیشاب کا ٹکراؤ دیواروں کے ساتھ ہو، وہ درمیان میں نہ ہو، تاکہ جو ممکنہ جو چھینٹیں اڑ سکتے ہیں وہاں تاکہ اڑنے نہ پائیں۔ مگر اس کے باوجود اسلام بہت سا ریلیف دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی یہ اہتمام نہیں کر پاتا کہ اپنے پیشاب والے آلات کو اس زاویے پر کر سکے، وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ذرات اڑتے ہی ہیں، اور یہ عام مظاہرہ دیکھ چکے ہوتے ہیں جب سورج آ رہا ہوتا ہے جھروکوں سے، چیتوں سے، جب جھروکوں سے وہ سورج کی لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے، جب آپ اندر پیشاب کرتے ہیں، جب آپ نہاتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جھروکوں سے جو چھوٹے چھوٹے ذرات کی حرکات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئی ہیں، وہ علاقہ زیادہ مصروف ہو گیا ہے۔ صرف وہی مصروف نہیں ہوا ہوتا، سارا علاقہ ہی مصروف ہو چکا ہوتا ہے، مگر ہمیں احساس صرف ان جھروکوں سے آنے والی روشنی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہاں پر وہ آ جاتا ہے۔ اسلام یہ ریلیف دیتا ہے کہ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی اس میں وہ اجازت دے دیتا ہے۔ مکھیاں ہمارے جسم پر بیٹھ جاتی ہیں، کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ اسپاٹ چھوڑ جاتی ہیں، اگر انہیں جمع کیا جائے تو وہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک وہ ہتھیلی جہاں پر کہ پانی رک جاتا ہے، اتنا سا حصہ بھی وہ گھیر لیں، مگر انسان ان مکھیوں کو دور کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ حالیہ دور پر آپ دیکھیں، آج سے کل کوئی تھوڑا سا سکون ہو گیا ہے، ورنہ مکھیوں کا آج کل چونکہ نمی کی وجہ سے، اور یہ نمی کے موسم میں یہ جسم پر بیٹھتی بھی ہیں اور شرارتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، عام حالات میں بیٹھتی ہیں، شرارتیں نہیں کرتی ہیں، اس دور میں بیٹھتی ہیں تو ساتھ اوپر ناچتی بھی ہیں، گویا کہ یہ واللہ عالم جن پر بیٹھتی ہیں ان کو یہ ساتھ تانے بھی دیتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے اسپاٹ جمع کیے جائیں تو وہ ہتھیلی جتنے بن جاتے ہیں، مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اگر نماز پڑھے نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک شخص وہاں پر گندگی غلاظت لگے تو کپڑے خراب نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر بارش ہوئی ہے، سائیکل چلا کر جا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا کر جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، چھینٹیں اڑ کر اس کے جسم پر پڑ گئی ہیں، ان معروضی حالات میں اسی کپڑے کے ساتھ، انہی کپڑوں کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک شخص ایسے ملک میں رہتا ہے، ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر وہ گوبر ہے، لید ہے، فضلہ پڑا ہوتا ہے، وہ اگر کپڑوں پر گر بھی جائے اسلام اس کو ریلیف دے دیتا ہے۔ بغداد کے اندر گھوڑے بہت زیادہ تھے اور ان کی لید بھی بکھری ہوتی تھی، کپڑوں پر چلتے چلتے اپنے ہی پاؤں کے ساتھ اٹک کے
کپڑے خراب ہو جایا کرتے تھے۔ فقہاء نے فتویٰ دیا کہ چونکہ یہ ایک مجبوری ہے، لہذا یہاں پر اگر کسی کے کپڑے کو لگ بھی جاتی ہے یہ غلاظت تو نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میں ہنگامی حالات میں اگر کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے تو اسلام اس کا ریلیف بھی دیا کرتا ہے۔ ہنگامی حالت یہ تو ہے کہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر لو۔ ہنگامی حالت کا ہی تو اہتمام ہے کہ کھڑے ہو کر تم نماز نہیں پڑھ سکتے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لو۔ ہنگامی حالت کا ہی تو اہتمام ہے کہ غسل اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر بھی تیمم کر لو۔ ہنگامی حالت کا احترام ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو جنگ کا دورانیہ ہے، آپ گھومتے پھرتے بھی رہیں، نماز بھی ہوتی رہے گی۔ اس طرح سے بہت سے مسائل ہیں جہاں پر سے یہ ہنگامی حالت ہی تو ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا قبلہ شریف کدھر ہے، جدھر رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے تو وہاں پر اسی جگہ پر رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ مطلب بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ ہنگامی حالت ہے کہ لقمہ پھنس چکا ہے، وہاں پر شراب کے بغیر اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، کچھ پیے بغیر لقمہ نیچے جا بھی نہیں سکتا، اتنی سی شراب پی سکتے ہو کہ اس کے ساتھ تمہاری جان بچ جائے۔ حالانکہ یہاں پر عقیدے کا مضبوط ہونا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ دو چیزیں ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ دشمن لے کر بندوق کھڑا ہوا ہے، کہو کلمہ ناحق ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، کہو کہ اللہ دو ہے۔ اگر یہ بندہ زبان سے کہہ بھی دیتا ہے اور دل اس کا مطمئن ہے تو شرعی طور پر یہ باقاعدہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ تو لیجیے مولانا یہاں پر بیت الخلاء میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ انزال لے کر جاتے، نیزہ لے کر جاتے، جگہ کو وہ نرم کیا کرتے تاکہ یہاں سے ذرے نہ اڑنے پائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ نے 10 سال تک سرکار کی خدمت کی ہے، صلہ بھی بڑا پایا، باقی صلہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر دنیاوی طور پر اللہ نے انہیں برکت اتنی عطا کر دی تھی، لوگوں کے باغات سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا ہے۔ تو یہ صحبت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ عَدَاوَةً، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خلا میں جب تشریف لے جاتے، یعنی جس کا مطلب فضا میں جاتے، خلا میں جاتے یعنی فضا میں جاتے، چونکہ کھلی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ غلام ندا، اور ایک بچہ بھی ساتھ غلام ہوتا کہ اس کی مونچھیں تو آ چکی ہوتی ہیں، ابھی تک داڑھی نہیں آئی ہوتی، تو آپ سرکار کے پاس ایک انازہ بھی ہوتا، ایک برچی سی بھی ہوتی، یستنجی بالماء، پانی کے ساتھ آپ استنجا فرماتے، استنجا نہیں کہا کرتے بلکہ استنجا۔ دعویٰ نصر و شاذان و انشوبت انزا کسے کہا جاتا ہے؟ اسن علیہ زجا، اس پر ایک پھل چڑھا ہوتا ہے، نکیلا سا بھی ہوتا ہے۔ مولانا اس کا ایک اور ادب بیت الخلاء میں یا فضا میں جاتے ہوئے جو ادب اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہ کیا جائے، بائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ دیکھیے اللہ جل جلالہ نے محترم کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کا انتخاب کیا ہے۔ پانی پینا ہے دائیں ہاتھ استعمال کرو، کام محترم ہے۔ کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ استعمال کرو، محترم کام ہے، دائیں ہاتھ ہی استعمال کیا جائے گا۔ سلام لینا چاہتے ہیں دائیں ہاتھ استعمال کرو، کام محترم ہے۔ اگر آپ پیش رفت کر رہے ہیں کسی بھی ایسے قرآن مقدس پر انگلی رکھ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، دائیں ہاتھ کی انگلی رکھیے کیونکہ یہ عمل محترم ہے۔ بائیں ہاتھ کا استعمال، آپ تھوک نکالنا چاہتے ہیں بائیں ہاتھ استعمال کریں، ناک میں سے آپ نکالنا چاہتے ہیں، رینٹ نکالنا چاہتے ہیں تو بائیں ہاتھ استعمال کریں، کان کی کھجائی کرنا چاہتے ہیں، میل کچیل نکالنا چاہتے ہیں تو بائیں ہاتھ استعمال کریں۔ اپنے اعضاء ان پہ آپ کھجلی کرنا چاہتے ہیں، مخصوص اعضاء تک جانا چاہتے ہیں تو بائیں ہاتھ استعمال کریں۔ غرض یہ ہے کہ محترم کاموں کے لیے دائیں ہاتھ اور غیر محترم کاموں کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ ہاں البتہ یہاں پر بھی اگر کسی کا دائیں ہاتھ مجروح ہے، زخمی ہے یا کٹا ہوا ہے تو وہ یہ سارے کام، کھانا پینا، جانا آنا، سلام لینا، وہ بائیں ہاتھ سے کرے گا تو پھر بھی یہ اسلام اس کے ساتھ ناراض کا اظہار نہیں کرتا۔
دیکھیے صاحب یہاں پر ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا شرب احدکم، تم میں سے جب کوئی شخص بھی پانی پیے، فلا یتنفس فی الاناء، برتن کے اندر سانس نہ لے۔ کبھی آپ نے گائے کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، بھینس کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، اونٹ کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، ٹب کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، پھوں پھوں کرتے ہوئے سانس بھی اندر ہی لیتے۔ ایسا نہیں کرتے ٹب کے اندر پانی ہے، ایک مرتبہ پیا تو پیچھے کر لیا۔ دیکھیں اسلام انسانوں کو، ہمارے اندر روح حیوانی بھی ہے، روح انسانی بھی ہے۔ روح حیوانی جو ہے، ہم حیوانوں جیسے کام، توالد و تناسل یہ حیوانوں کا ہے، پیشاب ہے، پخانا ہے، رفع حاجت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اپنے ہم مسروں کے ساتھ جانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حیوانیت کے ساتھ متعلق ہیں۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف خالصتاً انسانی وجود کے ساتھ متعلق ہیں، وہاں پر روح حیوانی سے اسلام بندوں کو روح انسانی کی طرف لاتا ہے۔ بھئی کھانا تو سب نے کھانا ہی ہے، مگر جانوروں سے ممتاز ہو جاؤ۔ جانور تو منہ کے ساتھ کھاتے ہیں، تو منہ کے ساتھ نہ کھاؤ، لقمہ لے کر ہاتھ سے کھاؤ۔ جانور جو ہیں سب کے سامنے پیشاب پخانہ کرتے ہیں، مگر تم نے اگر یہ کام کرنا ہے تخلیہ حاصل کرو۔ جانور بھی آوازیں نکالتے ہیں، جانور بھی آوازیں نکالتے ہیں، مگر تم نے آواز نکالنی ہے تو ان کی خاص ایک ترتیب ہونی چاہیے، علی با تا سا، ان کو خاص جوڑ کر ایک مفہوم ہونا چاہیے۔ جانور دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی جانور آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر یہ بھی خاندان میں رہتے ہیں، ان کا توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے، مگر انسانوں تم نے توالد و تناسل کرنا ہے تو اس کے لیے مخصوص رشتے مقرر ہیں، زیادہ تم پیش رفت نہیں کر سکتے ہو۔ جانور کو دیکھیں، وہ جس جانور سے، جس مادہ سے ایک جانور پیدا ہوا ہے پھر وہ بڑا ہو گیا، وہ اس بات کا احترام نہیں کرتا کہ میں کس کے ساتھ اپنا زندگی کا وہ ہم جنسی کا سفر، یا وہاں پر میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ وہ یہ صنفی عمل کرتے ہوئے یہ تجزیہ نہیں کر پاتا۔ اسلام نے کہہ دیا نہیں، تیرا یہ تجزیہ ہے۔ غرض یہ ہے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا جانا آنا۔ ہم جاتے ہیں، حکم ہے کہ دایاں پاؤں آگے رکھو۔ جانوروں کو یہ تمیز ہے؟ نہیں ہے۔ جانور بھی سیکھتے ہیں، مگر کیا کسی انسٹیٹیوٹ میں، ادارہ میں جاتے ہیں؟ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ یہ انسانوں کا معیار ہے۔ انسانوں کو روح انسانی کو جلا دینے کے لیے وہ روح حیوانی کو تابع کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی پانی تو جانور بھی پیتے ہیں اور پانی انسان بھی پیتا ہے، مگر انسان کو حکم دیا گیا ایک مرتبہ پیو، گلاس ہے، کولی ہے، رکابی ہے، چھنا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا ایک مرتبہ پیو، اسے پیچھے کرو۔ پیچھے کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسے استعمال کرو، پھر دوبارہ کرو، کم از کم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ تو پانی کو آگے لے جا کر برتن کو ہٹا دیا جائے، برتن کے اندر پانی نہ لیا جائے، چونکہ یہ حیوانی حرکتوں فلا یتنفس فی الاناء۔ دیکھیں یہاں پر یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ انسانوں کے لیے ہے نا۔ حواس خمسہ ظاہرہ کا صحیح استعمال کرنا انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے تو نہیں ہے۔ حواس خمسہ باطنہ کا وہ صحیح استعمال کرنا یہ انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے تو نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو صرف انسانوں کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے وہ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص خلا میں آتا ہے فلا یمس ذکرہ بیمینہ، تو پھر کوئی آدمی فضا میں جاتا ہے، خلا میں جاتا ہے، تو اپنے ذکر کو، مبال پیشاب کرنے کے جو آلات ہیں، پیشاب کی جگہ جو ہے وہاں اسے دائیں ہاتھ کے ساتھ مس نہ کرے، نہ اس کے ساتھ استنجا کرے، ولا یتمسہ بیمینہ، ایسا عمل نہ کرے، دائیں ہاتھ استعمال نہ کرے، چونکہ محترم کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بالا، مطلب پہلے تھا کہ یہاں پر استنجا کرتے ہوئے، دیکھیں اس باب کا، باب نمبر 19 کا باب نمبر 18 کے ساتھ ربط کیا ہے۔ باب نمبر 18 میں یہ تھا کہ دیکھو جب تم بیت الخلاء میں جاؤ یا فضا میں جاؤ تو وہاں پر دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا۔ پھر یہ ہے کہ جس وقت تم پیشاب کرنے لگو تو وہاں پر پیشاب کرنے لگو تو اس وقت اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ عمل جو کیا جا رہا ہے محترم کاموں کے لیے جو کام کیا جانا ہے
وہ دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے گا، اور غیر محترم کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے گا۔ لیجیے مولانا، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ، جو شخص بھی وہاں پر پیشاب کرتا ہے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے ذکر کو نہ پکڑے، کیونکہ خاص زاویے پر لانے کے لیے بعض اوقات انتشاری کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں پر خاص زاویے تک لانے کے لیے مس کرنا پڑتا ہے تاکہ چھینٹے نہ اڑیں، تاکہ پیشاب بکھرنے نہ پائے، تو اس کے لیے ہاتھ دایاں نہیں بایاں استعمال کیا جائے۔ اس طرح سے پتھر کا استعمال، استنجا کرتے ہوئے پتھر کا استعمال، دیکھیں لفظ ہے حجارہ، پتھر، ممکن ہے کہ یہاں سے مراد ڈھیلا ہو، کیونکہ پتھر سے تو منع کیا گیا ہے، پتھر سے منع کیا گیا، روس گوبر سے لید سے منع کیا گیا ہے، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب وہاں پر معنی لینا وہ مشروعیت کی طرف نہ جا رہا ہو تو پھر معنی بدل لیا جاتا ہے، ورنہ تو یہ تو جسم کو زخمی کر دے، اور پھر یہ ہے کہ یہ پیشاب کو چوستا بھی نہیں ہے، پیشاب کو جذب کرنے کی صلاحیت جس میں ہے وہ باٹ جسے کہا جاتا ہے نا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، ڈھیلا، وہ ڈھیلا ہے، پتھر نہیں ہے، لہذا یہاں پر حجارہ کا معنی ہم وہ ڈھیلے کے ساتھ کریں گے۔ بھئی جیسے یہ استنجا بالحجارہ ہے، بالکل اسی طرح سے وہ ٹشو کے ساتھ استنجا کرنا ہے، اس طرح سے وہ کپڑے کے ساتھ استنجا کر لینا ہے۔ اسی طرح سے اگر کچھ اور چیز نہیں ملتی تو پیشاب جو ہے وہاں پر اس کو مٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مگر جب پخانہ کیا ہے تو اسے مٹی جو سادہ ہوتی ہے ذرات والی اس کو استعمال نہ کیا جائے، یہ تو الٹا وہاں پر لیپ ہو کر وہ غلاظت کو وہاں پر جما دے گی۔ مقد کے ارد گرد کا علاقہ جہاں سلوٹوں والا علاقہ ہے تو اس علاقے کے اندر یہ کچھ نہ کچھ ذرات باقی رہ جائیں گے، اس لیے وہاں پر باٹ کو استعمال کیا جائے، وٹے کو استعمال کیا جائے، وہاں پر ڈھیلے کو استعمال کیا جائے، پتھر کو بھی استعمال نہ کیا جائے، یا پانی کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میں پیچھے چلا بِأَحْجَارٍ فَأَتَيْتُ بِأَحْجَارٍ، آپ کے لیے میں پتھر لے کر آیا۔ وہ کس میں لے کر آئے؟ دیکھو کتنا ادب ہے، پتھر لا سکتے تھے، وہ 3 تو پتھر لانے تھے، ادھر پکڑے ہوتے رکھ دیتے، چلو، کہتے نہیں، میں انہیں کپڑے میں لے کر آیا، میں انہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ کپڑے کے اندر باٹ جن وٹوں نے، جن باٹ نے، جن ڈھیلوں نے وہاں پر استعمال ہونا ہے صفائی ستھرائی کے لیے، ان کا بھی احترام کیا جا رہا ہے کہ میرے آقا نے انہیں استعمال کرنا۔ یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے، یہ نجابت ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عشق ہے کہ ان باٹ کو، ان ڈھیلوں کو بھی کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، فَأَتَيْتُ بِأَحْجَارٍ بِطَرْفِ الثِّيَابِ، میں نے اپنے کپڑے میں رکھا، کپڑے میں رکھ کر پیش کی، فَوَضَعْتُهَا إِلَىٰ جَنبِهِ، اور حضور کے میں نے ایک جانب میں رکھ دیے، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، اور میں پیچھے پلٹ آیا، فَلَمَّا قَضَىٰ أَتْبَعَهُ بِهِنَّ، تو پھر جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ عمل کر لیا تو اس وقت اس سے آپ سرکار نے بعد میں انہیں استعمال فرمایا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ روس، گوبر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا جب آپ کو پیش کیا گیا، کہتے ہیں کہ یہاں حضور کی بارگاہ میں جب آپ سرکار تشریف لے گئے تو حضور نے مجھے حکم عطا فرمایا، حضرت عبداللہ فرمایا مجھے حکم عطا فرمایا کہ 3 پتھر لے کر آؤ۔ میں لے کر آیا، 2 پتھر تھے، تیسرا میں ڈھونڈا، مجھے نہ ملا، تو میں نے وہاں پڑی ہوئی ایک روس گوبر کو لے لی، 2 پتھر ہو گئے یا 2 ڈھیلے ہو گئے اور ایک گوبر، خشک گوبر ہو گیا۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے پتھروں کو تو لے لیا، اس کے ساتھ تو صفائی ستھرائی فرما لی، لیکن فرمایا قال ھذا رجس، یہ نجس ہے، گوبر یہ نجس ہے، جس کا مطلب یہ ہو کہ اگر نجاست مزید پھیلتی ہو تو اس نجاست کو استعمال نہ کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو گوبر ہے یہ جنات کے جو جانور ہیں یہ ان کی خوراک ہے، خوراک کا استعمال اپنے پیشاب پخانے میں نہ کیا جائے۔
مثال کے طور پر چھلیاں لگی ہوئی ہیں ان کے جو وہاں پر پوری پوری ملفوف ہے، چھلی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ جو ہریالی جو ہے، اب کوئی آدمی اسے لے کر اپنے اعضاء کو صاف کرے تو یہ جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ وہاں سے گھاس بھوس کو کھینچ کر وہاں پر صفائی ستھرائی کرے جائز نہیں، چونکہ یہ جانوروں کی خوراک ہے۔ اب یہ سرکار نے وہاں پر فرمایا ہذا رجس۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جنات سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کھانے پینے کے لیے چاہا، حضور نے خود فرمایا بہت اچھے جنات تھے، تو یہ جنات نے کہا جی خوراک ہماری، آپ نے فرمایا میں تمہیں مستقل ہی بے نیاز کرتا ہوں۔ فرمایا جس ہڈی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لوگوں نے گوشت کھا لیا ہوگا، ہڈی کو پھینک دیا ہوگا، جب تم اس ہڈی کے قریب جاؤ گے تو رب ذوالجلال تمہارے لیے اس کے اوپر خوراک پیدا فرما دے گا۔ اب اب آج بھی جنات جس وقت ہڈیوں کے پاس جاتے ہیں، اب وہ ہڈی کہتے ہیں ہڈیاں خوراک ہیں، اصل میں کیا ہے؟ ہڈی خوراک نہیں ہے، ورنہ ہماری جتنے بیاہ شادیاں ہوتے ہیں، ہم نے اگر 2 من ہڈیاں رات کو رکھی ہوتی ہیں تو صبح بھی 2 من ہی پڑی ہوتی ہیں، وہ 1.5 من نہیں ہو جاتی، من نہیں ہو جاتی، ایسا نہیں کہ باقی ہڈیاں جنات کھا گئے ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جس ہڈی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے گوشت کو نوچ لیا گیا ہوتا ہے، جب جن اس کے قریب آتا ہے تو قدرتی طور پر رب ذوالجلال اس ہڈی پر جن کی خوراک پیدا فرما دیتا ہے، وہ جن کھا لیتا ہے، ہڈی اسی طرح رہ جاتی ہے، ہڈی خوراک نہیں ہے، ہڈی کے اوپر خوراک بن جاتی ہے۔ اس طرح سے جو گوبر وغیرہ ہے، یہ گوبر وغیرہ جو ہے یہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہے۔ باقی انشاءاللہ دوسرے پیریڈ میں وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔